وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، وهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ گرامی قدر سامعین، آج جس موضوع پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے مقصد ولادت۔ مقصد میلاد۔ گرامی قدر، ایک ہے ولادت اور ایک ہے مقصد ولادت۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس مقصد کا آغاز ہو گیا جس مقصد کا اعلان اللہ نے 40 سال کے بعد کروانا تھا۔ یہ بات حقیقت ہے اور حقیقت پر مبنی ہے کہ آج کی ولادت بھی برکتوں سے رحمتوں سے مالا مال ہے۔ آج کی ولادت کے ساتھ ہی ایسی تبدیلیاں کائنات کے اندر رونما ہوئی ہیں کہ جن کی پیشین گوئیاں سابقہ کتب میں بھی موجود تھی۔ آج کی ولادت کے ساتھ ہی کائنات پر جو ازلی خزاں چھائی ہوئی تھی وہ چھٹ گئی۔ جہالت کے اندھیرے کافور ہونے لگے، علامات ظاہر ہوئی۔ ان علامات کی جو ظاہر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ یا ولادت کے موقع پر جو علامات ظاہر ہوئی ان کا نتیجہ، ان کے ریزلٹس بعد میں ظاہر ہونے تھے۔ مثلاً بی بی آمنہ نے نور دیکھا، بصرہ اور شام کے محلات ان کے 14 جنگرے گر گئے، دریائے سادہ خشک ہو گیا، فارس کے آتش کدار میں جلنے والی سینکڑوں سال سے آگ تھی جو وہ ایک دم سے بجھ گئی آپ کی ولادت کے ساتھ۔ خانہ کعبہ کے اندر پڑے ہوئے بت آپس میں ٹکرائے،
پر گر گئے. آمنہ نے ایسا نور دیکھا کہ جس سے کائنات روشن ہو گئی، اور یہ بھی دیکھا کہ آسمان کے ستارے زمین کی طرف جھکے آ رہے ہیں. یہ سب علامات بتا رہی ہیں کہ کائنات کے اندر اس ہستی کی ولادت ہو گئی ہے جو کہ 40 سال کے بعد اس کائنات کی رہنمائی کرے گی، اس کائنات کے انسانوں کو لیڈ کرے گی، اس کائنات کے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچائے گی. اس کائنات کے اندر لادینی قوتوں کے ساتھ ٹکرائے گی. اس کائنات کے اندر جو ظلم اور ستم ہو رہے ہیں اور جو بدعمالیاں بدعقیدگیاں انسانوں میں پیدا ہو چکی ہیں، اور جو ان کے ادیان کے اندر حتیٰ کہ یہودیت نصرانیت میں ان کے ادیان میں جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اس بگاڑ کو اس طریقے سے درست کرے گی کہ اللہ کا نیا پیغام انسانوں کی طرف پہنچائے گی. تو ولادت جو ہے وہ آغاز ہے. آج ہم اس بات کو شاید بھول رہے ہیں کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح باقی مذاہب کے ماننے والے سال کے بعد 6 مہینے کے بعد اپنی کچھ ایام کو مناتے ہیں اور ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں اور اپنے انداز سے خوشی کے دن مناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں اور پھر پورا سال اپنے اس مقصد کو بھولے رہتے ہیں، دین کو فراموش کیے رہتے ہیں، اور پھر سال کے بعد جب وہی دن آتا ہے تو پھر جو ہے یہ لوگ اس کو منا کر دیا کہ بس ہم نے حق ادا کر دیا، سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے، سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ بس ہم نے حق ادا کر دیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. مسلمانوں کا دین وہ جو میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، وہ دین ایک دن کی سیلیبریشن کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا. وہ دین ایک دن خوشی منانے سے حاصل نہیں ہوتا. وہ دین صرف منانے پر موقوف نہیں ہے بلکہ وہ دین اپنانے پر موقوف ہے. جو میرے اور آپ کے نبی آمنہ کے درے یتیم دین لے کر آئے ہیں، اور وہ دین اس وقت ملا ہے جب آپ کی عمر 40 سال ہوتی ہے، جب آپ نے کوہ صفا پہ چڑھ کر اعلان کیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ. آپ کے دین کا آغاز، دین اسلام کا آغاز لا الہ الا اللہ کے کلمے سے ہوا تھا. اس وقت مقصد پیش
جب آپ نے کوہ صفا پہ چڑھ کر پہلا اعلان کیا لا الہ الا اللہ تفلح، آپ کی ولادت ہے، وہ آغاز ہے، کائنات نے خوشی منائی ہے، رشتہ داروں نے خوشی منائی ہے، دادا نے خوشی منائی ہے، اور تمام احباب نے خوشی منائی ہے، رشتہ داروں نے خوشی منائی ہے، سارے مکہ والوں نے خوشی منائی ہے۔ اور اس لیے خوشی منائی ہے، کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ آمنہ کے بدن سے جو یتیم پیدا ہو رہا ہے، یہ کائنات کا نہ صرف سردار بنے گا بلکہ یہ یتیموں کا سہارا بنے گا، یہ نبیوں کا امام بنے گا، بلکہ یہ یتیم نبیوں کا خطیب بنے گا، بلکہ یہ یتیم کائنات کا دلہا ہوگا، کائنات کا سردار ہوگا، اور یہ یتیم محبوب رب العالمین ہوگا۔ لوگوں کو ابھی نہیں پتا تھا کہ یہ یتیم وہ ہے، لوگوں کو ابھی نہیں پتا تھا جب آپ کی ولادت ہوئی۔ ہاں لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کا حسن منفرد ہے، باکمال ہے، لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کے مسکراہٹ باکمال ہے، یہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کا رنگ باکمال ہے، یہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کی ادائیں باکمال ہیں، یہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کے آنے سے گھر میں برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اور زمانے میں یہ دیکھ رہے تھے کہ خزاں کا موسم رخصت ہو رہا ہے اور بہار چھا رہی ہے۔ لوگوں کو یہ نظر آ رہا تھا، لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ آمنہ کے بدن سے جو یہ بچہ پیدا ہوا ہے اور حالت یتیمی میں پیدا ہوا ہے، یہ بچہ تو امام الانبیاء بنے گا۔ یہ نہیں پتا تھا، لہذا سب خوش تھے، دوست بھی خوش ہیں اور دشمن بھی خوش ہیں، کسی کو اعتراض نہیں کہ آپ دنیا میں کیوں آئے جناب عبداللہ۔ سب خوش تھے کہ عبد المطلب کا بیٹا تو چلا گیا، لیکن اللہ نے انہیں اتنا حسین و جمیل پوتا جو عطا کر دیا تو بیٹے کی کمی کو پورا اللہ نے کر دیا۔ سب اس بات پر خوش تھے۔ میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، خدا کرے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ نے دونوں باتوں کو قرآن میں بیان کیا، آپ کی ولادت کو بھی اور آپ کے مقصد کو بھی۔ میں نے یہ اپنے پروگرام کا نام رکھا تھا، اپنے جلسے کا نام رکھا تھا مقصد ولادت۔ میں نے پھر اس کو ڈھونڈا، اس کو موضوعات میں ڈھونڈا، اس پر ریسرچ کی، لیکن مجھے کہیں سے ایسا جامع مضمون نہ مل سکا کہ میں ولادت اور مقصد ولادت سے مطالعہ کر کے سیر حاصل رزلٹ نکال سکا اور ایک بامقصد نتیجہ نکال سکا، لیکن مختلف موضوعات سے، انواع الاقسام، سیرت کی کتابوں کے مطالعے سے، تفسیروں کے مطالعے سے بلا کر مجھ پر یہ عقدہ کھل گیا کہ ولادت کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ کہ یا اللہ تو نے میلاد حضور کا کہاں بیان کیا ہے؟ تو وہ آیت بھی میرے سامنے آ گئی، اور جب میں نے اس بات پر غور کیا کہ یا اللہ تو نے مقصد کو کہاں بیان کیا ہے، تو مجھے یہ پتا چلا کہ حضور کی ولادت جو ہے، جب اس کو اللہ نے علم یجد کا یتیمن فآوا کے عنوان کے تحت بیان کیا ہے، سورہ زحر کے اندر علم یجد کا یتیمن فآوا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو یتیم پیدا کیا، پھر آپ کو ٹھکانہ عطا فرمایا۔ میں نے سوچا یہ ولادت بیان ہو رہی ہے، میں نے سوچا یہ میلاد بیان ہو رہا ہے، پھر جب میں نے سوچا کہ مقصد ولادت کہاں ہے، تو مجھے قرآن کے ہر سپارے پہ نظر آیا، مجھے قرآن کی ہر سورت میں نظر آیا، مجھے قرآن کی ہر آیت میں نظر آیا، مجھے قرآن کے ہر
اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، یہ اللہ نے قرآن میں اپنے پیغمبر کا میلاد بیان کیا ہے کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو یتیم پیدا کیا، اور جس دین کا اعلان پیغمبر کی زبان سے کروانا تھا یہ بھی سمجھانا تھا کہ جس دین کا اعلان تو نے کرنا ہے اس دین کے پھر راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، پرابلمز آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، مسائل آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں پریسکیوشنز آئیں گی، لیکن پیغمبر تجھے بچپن سے ہی سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھ تجھے حالت یتیمی میں پیدا کر کے جس طرح اس نے امام الانبیاء بنایا ہے اس طرح وہ جب تیری زبان سے دین کا اعلان کروائے گا تو گھبرانا نہیں ہے، وہی رب تیرے دین کو پوری دنیا میں پھیلائے گا، وہی رب پھیلائے گا۔ اور پھر ہوا بھی ایسے، ایک مرتبہ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے غزوہ پر، جب واپس آئے تو آپ کے چہرہ اقدس پر دھول موتیوں کی طرح چمک رہی تھی، آپ کے کپڑے غبار آلود تھے، تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے۔ فاطمہ نے دیکھا ابا جی آپ کو کیا ہو گیا، آپ اتنی تکلیف برداشت کر رہے ہیں، اتنے مسائل کا سامنا ہے آپ کو کیا ہو گیا؟ پاک پیغمبر امام الانبیاء نے جواب دیا بیٹی فاطمہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے باپ کا دین ہر ریشمی اور سوتی خیمے تک پہنچ کر دیا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اللہ نے جب آپ کے میلاد کو بیان کیا ہے تو فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اور جب آپ کی نبوت کو بیان کیا ہے پہلی آیت جو میری دانش میں میرے سامنے آئی ہے، بہت ساری آیتیں جس طرح میں نے کہا قرآن کا ہر لفظ ہے، ہر سطر ہے آپ کی مقصد کو بیان کر رہا ہے، جیسے آپ کی شان کو بیان کر رہا ہے، جیسے آپ کی سیرت کو بیان کر رہا ہے، جیسے آپ کی صورت کو بیان کر رہا ہے، ہر لفظ بیان کر رہا ہے آپ کے مقصد کو بھی۔ لیکن اگر آیت کی طرف آؤں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اے پیغمبر اللہ وہ ہے جس نے تجھے بھیجا، پیدا کیے کی یہاں بات نہیں، وہ پہلے بات ہو گئی الم یجدک یتیما فآویٰ کے عنوان میں، اب بعثت کی بات ہے۔ بعثت کو سمجھتے ہو نا، جب آپ کے زبان سے اللہ نے اعلان نبوت کروایا، آپ کو نبی زمانے والوں کے سامنے کائنات کے سامنے ڈکلیئر کیا، وہ بعثت ہے۔ آپ سمجھ آئے، وہ بعثت ہے۔ ویسے تو آپ، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کی زبان سے جب اللہ نے ڈکلیئر کیا، ویسے تو آپ نبی اس وقت بھی تھے جب آدم علیہ السلام بین الروح والجسد، آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، فرمایا کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا، اس لیے میں نے کہا کہ اعلان کروایا اس وقت جب آپ کی عمر 40 سال ہو گئی، اس کو کہتے ہیں بعثت۔ تو جب بعثت ہوئی ہے تو یہ مقصد ہے، آپ پیدا ہوئے ہیں، آغاز ہے، انتہا آپ کی بعثت ہے، جب آپ پیدا ہوئے ہیں ابتدا ہے، اور جب آپ نے اعلان نبوت کیا ہے یہ نبوت کا آغاز ہے، یہ اس مقصد کا آغاز ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے کائنات کے اندر آپ کو بھیجا تھا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اے پیغمبر ہم نے آپ کو ہدایت دے کر بھیجا، ودین الحق، اور حق دین دے کر بھیجا،
الدین کلی، تاکہ اللہ جتنے پہلے دنیا میں دین تھے، ادیان تھے، ان پر تیرے دین کو غالب کر دے. یہ ہے مقصد. آپ کو کیوں بھیجا؟ دین دے کر بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے دین کو، تیرے کلمے کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلے آتا ہے، لا الہ الا اللہ بعد میں آتا ہے محمد رسول اللہ. لیکن ماننا پہلے ہے محمد رسول اللہ. جب محمد کو رسول مانیں گے تبھی تو اللہ کو الہ مانیں گے. بات کی کچھ سمجھ آئی کہ ولادت کیا ہے اور مقصد ولادت کیا ہے، ولادت کیا ہے اور بعثت کیا ہے. تو اس آیت کو مد نظر رکھیے، انشاءاللہ آگے بات چلتی رہے گی. اللہ پاک